ایسا آدمی مرتد ہے اور واجب القتل ہے. فائرنگ تو آپ سن ہی رہے ہوں گے. تقریباً اس وقت 12 سے 15 بندے جو مسجد کے اندر آ گئے ہیں, جنہوں نے اور فائرنگ پہ فائرنگ ہو رہی ہے. اس وقت کافی لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام سچ تو یہ ہے کہ ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہمارے آج کے پروگرام میں شرکائے گفتگو ہیں مکرم ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب اور مکرم مرزا عدیل احمد صاحب ایڈوکیٹ. ناظرین، چند یوم پہلے ہائی کورٹ اسلام آباد کے ایک جج صاحب کا ایک فیصلہ جو ہے وہ میڈیا میں بھی کافی اس کی کوریج ہوئی اور وہ ہر طرح کے الیکٹرانک میڈیا میں بھی اس پہ کوریج کی گئی. اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. وہ اصل میں تو اس میں یہ معاملہ کسی اور وجہ سے عدالت میں گیا تھا، لیکن جو بھی معاملہ پاکستان میں ہوتا ہے اکثر اگر کوئی مذہبی معاملہ ہو تو اس کی تان جو ہے وہ جماعت احمدیہ پر ہی آ کر ٹوٹتی ہے. اور حیرت انگیز طور پر اس ملک کی جو اکثریت ہے وہ ایک اقلیت سے اس حد تک خوفزدہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا کیا جائے، کہ کس طرح جو ہے وہ ان کو دبایا جائے. اور جب دباتے ہیں تو اور ترقی ہوتی ہے اور پھر وہ اور خوفزدہ ہوتے ہیں، پھر وہ اور بعض باتیں آتی ہیں. تو بعض چیزیں بڑی ہی حیرت انگیز ہیں. اس لیے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مکرم مرزا عدیل احمد صاحب سے کہ میاں صاحب یہ جو ہے ان کا جی جج صاحب نے فرمایا کہ اقلیتوں کی الگ پہچان ہے، لیکن ایک اقلیت اپنے نام کی وجہ سے الگ پہچان نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے بحران پیدا ہو رہا ہے، اور اپنے ناموں کی وجہ سے وہ مسلمان ظاہر کر لیتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ جیسے کہ ان کے ہمارے عام طور پر ہوتا ہے کہ عیسائیوں کے ناموں کے ساتھ مسیحی لگ جاتا ہے، ہندوؤں کے نام بالکل اور طرح کے ہوتے ہیں اور ان کے پہچانے جاتے ہیں. ہمارے احمدیوں کے نام مسلمانوں والے نام ہیں، تو انہیں یہ ہے کہ انہیں خالی انہیں پہچانتے ہی، انہیں دیکھتے ہی یہ پتہ نہیں چلتا ان کا حلیہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا بول چال، سب کچھ تو پورے عین اسلامی ہے. اور اگلے کو یہ مسلمان ظاہر ہوتے ہیں. میرے تو خیال میں یہی انہیں لگ رہا ہے جیسے کہ وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا بول چال سب کچھ مسلمانوں والی ہے. یہ آئین میں کیا حقوق ہیں، مطلب یہ کہ کیسے دیے گئے اور اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ آئین میں جو ہیومن رائٹس کا چیپٹر ہے بہت واضح ہے. اس بات کی کوئی تفریق نہیں بیسک ہیومن رائٹس پہ کہ کوئی کس مذہب کسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. جماعت احمدیہ نے کبھی بھی سیکنڈ امینڈمنٹ کو تسلیم نہیں کی اور نہ ہی پارلیمنٹ کی اس اختیار کو تسلیم کیا ہے کہ وہ مذہب کا فیصلہ کرے، اور یہ ہمارے محضر نامے میں درج ہے، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. لیکن جب آپ ایک غلط فیصلہ لے لیں تو ایک کے بعد دوسرا، پھر دوسرے کے بعد تیسرا سلسلہ چلتا رہتا ہے. پہلے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فیصلہ کریں گے کون مسلمان ہے، پھر بھٹو صاحب کا قتل کا مقدمہ ہوا تو آپ نے کہا اب گڈ مسلم اور بیڈ مسلم کا عدالتیں فیصلہ کریں گے. اس پہ بھٹو صاحب نے سپریم کورٹ میں احتجاج بھی بہت کیا تھا. اب وہی چیز بھٹو صاحب پہ آ گئی، وہی چیز اب ایسا ایسا یہ نوبت آ گئی ہے. سنا تھوڑا سا آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے کہ نہیں، مجھے کیوں، وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے تو کہا تھا کہ اس چیز نے مجھے اتنی تکلیف دی ہے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے پھانسی دے دی جائے. تو وہ تو خیر دے دی گئی، وہ تو خیر وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو بہرحال اس کی کوئی مجھے کیا، آخر ضرور آئینی طور پہ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت کیوں ہے کسی آدمی کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ ظاہر کرے. ہر آدمی اپنا عقیدہ ظاہر کرنا پسند کرتا ہے اور احمدی اس معاملے میں صف اول میں ہے اللہ کے فضل سے. میرا سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ اور عدالت ہمارے عقائد یا دوسرے مسالک کے عقائد کو جاننے میں اتنی دلچسپی آخر کیوں لے رہے ہیں؟ ویسے یہ سول سروس میں احمدیوں کا یا مذہب کے حوالے سے ریکارڈ رکھنا، قائد اعظم نے تو اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اب ملک بن گیا، اب اسٹیٹ کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، تم میں سے ہر ایک آزاد ہے، اپنی مذہبی عبادت کریں، جو بھی کریں، ملک کے امور مملکت میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہوگا. یہ اب کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ جب قائد اعظم کی پالیسیوں کو چھوڑ کے ملا کے پیچھے یہ لوگ پڑے تو انہوں نے آئین میں اپنی کچھ شرائط رکھی. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یہ 73 کے آئین میں آئے.
اب سوال یہ ہے کہ چلے اگر ہم غلط یا صحیح جو بھی ہے 73 کے آئین میں یہ کہہ دیا کہ صدر و وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری ہے، وہ غلط ہے جو تعریف انہوں نے کی مسلم اور ناٹ مسلم کی، ہم اسے بھی کہتے ہیں چلے غلط یا صحیح قانون میں آ گیا. زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے تو صدر اور وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ سے پوچھنے بھائی حلف لے لے تم مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو آئین کے مطابق. کسی ملازمت کے لیے چاہے وہ سول سروس ہو، چاہے وہ آرم فورسز ہوں، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے کوئی اور سرکاری یا نیم سرکاری ملازمت ہو، اس کے ہائیسٹ رینک تک سب سے اوپر عہدے تک بھی پہنچنے کے لیے کسی قسم کے مذہب کا ہونا کی کوئی شرط نہیں ہے. اگر یہ شرط ویسے میں مطلب یہ کہ اگر رکھ لی جائے، فرض کریں کنزیوم کر لیں کہ جو آپ رکھ لیں، جو پکچر بن رہی ہے ہمارے ملک میں جس طرح انتہا پسندی ہے، اس میں تو آپ کا ہر جگہ پہ جب بھی وہ ٹانگ کھینچنی ہوگی، ابھی بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ اگر ایک احمدی کو میرٹ پہ وہ اوپر جا رہا ہے تو اس کو بجائے یہ دیکھیں کہ اس کا کام کیسا ہے، وہ ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹر کیسا ہے، وہ فوجی ہے تو وہ اس کی دوسری ابلٹیز کیسی ہے، یہ آتا ہے جی کہ یہ قادیان نہیں، یہ چیز ہے. تو اگر یہ کیا جائے گا تو اس سے تو یہ بہت زیادہ چیز بڑھ جائے گی. اب یہ ہے کہ یہی تو مسئلہ پاکستان کا بن گیا ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ کسی جج کی تقرری کے لیے یہ دیکھنا کہ اسے قانون کتنا آتا ہے، وہ غیر جانبدار کتنا ہوتا ہے یا وہ قابل کتنا ہے، اس کی بجائے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مذہب کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں اس پروگرام میں مسالے نہیں دینا چاہتا، یہ عملاً مسالے موجود ہیں، ایجنسی سے رپورٹیں لی جاتی ہیں اور اس میں ایک خانہ ہوتا ہے کہ اس کا کس مذہب سے تعلق ہے. اور اسی طرح اب مجھے یہ بتائیں، جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، وہاں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کون کتنی بہادری سے لڑتا ہے، اس کی پلاننگ کیسی ہوتی ہے، منصوبہ بندی کیسی ہوتی ہے، یا یہ دیکھا جائے کہ اس کے مذہب سے کیا تعلق ہے. تو اگر یہ دیکھنے لگے کون اچھا لڑتا ہے پھر تو جنرل اختر اور جنرل علی نمایاں ہو جائیں گے، جنرل کجوا نمایاں ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں پیڈیٹیشین ہوں، اگر میں کہیں پہ گورنمنٹ جاب کے لیے جاتا ہوں، مجھے نہیں جانا لیکن اگر میں جاتا ہوں تو I proudly profess my faith، لیکن حکومت کو بھی جاننا چاہ رہی ہے میرا عقیدہ کیا ہے، وہ یہ دیکھے میں پیڈیٹیشین کیسا ہوں، کوالیفائی کرتا ہوں، میرا کام کیسا ہے. آخر حکومت وہ آپ کو یہ تو نہیں دیکھنا چاہ رہی کہ آپ ہم کفو ہیں گے نہیں. یہ کوئی رشتے یا شادی کا معاملہ تو نہیں جس میں کوئی مذہب کا آپ کو جاننا ہو. آخر ریاست اور عدالتوں کو لوگوں کے عقائد کو ریدنے میں اتنی دلچسپی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ کیا دوسرے مسائل ختم ہو گئے؟ ویسے یہ ہسٹری میں کبھی پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ کسی جگہ پہ اسٹیٹ اور عدالتیں فیصلہ کریں کسی کے بارے میں کہ مثلا یہ کہ مطلب مجھے یہ ایک عدالت کہے کہ تم کیا ہو، تم نے بتانا ہے کہ ہم جو کہیں گے تم وہ کہو کہ تم کیا، یہ ایسا یقیناً ہوا ہے. لیکن اسلامی تاریخ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دور میں یا خلفائے راشدین اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے ان کے مبارک دور میں یہ نہیں ہوا. اس کی سب سے بڑی واضح کئی صدیوں پہ چلنے والی مثال کیتھولک چرچ کی ہے، جنہوں نے انکوزیشن کو شروع کیا تھا. اب اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ کیتھولک چرچ بن گیا، انہوں نے کہا کہ اب سب کو راسخ العقیدہ عیسائی ہونا ضروری ہے. یہ اسپینش انکوزیشن سے پہلے کی بات ہے، 13ویں صدی کی میں بات کر رہا ہوں یا 12ویں صدی میں. جو کیتھارس تھے، جو ہیریٹک فرقے تھے، ان کو چن چن کے انہوں نے عدالتیں قائم کی، جج مقرر کیے، اسکرین کرتے تھے کون کیتھارس ہیں، اور ان کو پھر آگ پہ زندہ جلا دیا جاتا تھا یا مارا جاتا تھا، یا ان کو بعض ڈسکریمنیٹری نشان ان کے لباس پہ بنائے جاتے تھے جو یلو کراس کہلاتا تھا، ذرا ٹلٹڈ ہوتا تھا. پھر عجیب بات ہوئی، پھر اسپینش انکوزیشن شروع ہوئی اور نقطہ آغاز اس سارے مذہبی تعصب کا مسلمانوں سے ہوا. فرڈینینڈ رضا نے مسلمانوں کو اسپین سے نکالا کہ یا عیسائی ہو جاؤ یا نکل جاؤ. یہ بدترین مذہبی دہشت گردی اور مذہبی تنگ نظری کی مثال تھی جو اسپین میں عیسائیوں نے قائم کی. مسلمانوں کے دور میں سب آزادانہ طور پہ اسپین میں جی رہے تھے. جب مسلمانوں کو وہاں سے نکال کے ختم کر دیا تو پھر یہودیوں کی باری آئی کہ یا تو اس تاریخ تک نکل جاؤ اسپین سے یا عیسائی ہو جاؤ. جب وہ عیسائی ہو گئے تو پھر انہوں نے عدالتیں قائم کر دی تھی کون صحیح عیسائی ہے کون غلط عیسائی ہے، اور ہزاروں لوگوں کو ایمان کا عدالتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن یہ مثال بائبل ہر جگہ پہ ہے کہ اللہ قرآن کریم کی نہیں ہے، یہ فالو کر رہے ہیں کیتھولک انکوزیشن کو. پھر جب یہودی بھی ختم ہو گئے تو اپنی باری آ گئی، عیسائیوں کے پیچھے پڑ گئے، گلیلیو کے پیچھے بھی پڑے، جون آف آرک کو بھی جلا دیا. یہ پوپ انوسنٹ تھرڈ کے زمانے میں شروع ہوا تھا یہ کام. تو اس کی جو مثال ہے وہ اسلامی تاریخ سے نہیں لی، ان کی انسپریشن کیتھولک چرچ کی اور اسپینش انکوزیشن سے لی گئی ہے. یہ جو ہے پیرا نمبر 6 میں جو کمنٹ کیے ہیں
ان سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ پہلا تو تھوڑا سا ذرا بتا بھی دیں کہ پیرا نمبر 6 اس کا ہے کیا؟ پیرا نمبر 6 میں پارلیمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں، ڈائریکشن تو نہیں قانون دے سکتے، کوشش ان کا دل تو بڑا چاہ رہا تھا، لیکن کہہ یہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ بینگ اے ہائیلی prestigious institution and representative of Pakistani nation is the guardian of the religious code. In this scenario, it is the right of Muslim majority to expect proper awareness and sensitivity other than the protection of the basic belief of Khatm Nabuwwat. The parliament, یہ اب اگلے قابل غور ہیں، the parliament should also take measures which can completely terminate those who scout this belief. اب اتنے خوفناک یہ الفاظ ہیں کہ یہ کھلا ہاتھ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمینیٹ کا تو عام طور پہ ہوتا ہے مکمل طور پہ اسے صفایا کر دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے، یا ملازمت سے جیسے کہ برخاست کر دیا جائے. جیسے پاکستان سے احمدیوں کو یہ چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ احمدیوں کا نام نہیں لیا، نہیں جہاں ختم نبوت کا ذکر آتا ہے وہاں جماعت احمدیہ ہی ان کی مراد ہوتی ہے، اور اس سارے کیس میں احمدیوں کا ہی ذکر چل رہا ہے. تو انہیں جیسے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ختم کر دیا جائے پاکستان سے. لیکن ایک عجیب بات ہے، ہمارے ہاں کچھ عرصے سے 2 قسم کی ججمنٹس آتی ہیں، 2 طرح کی ججمنٹس ہوتی ہیں، ایک انگریزی زبان میں ہوتی ہے، ایک اردو زبان میں ہوتی ہے، اور وہ دونوں آفیشیل ورژن ہوتے ہیں. ان دونوں کے نیچے ان کے دستخط ہوتے ہیں، دونوں کے نیچے جج صاحب کے دستخط ہوتے ہیں، دونوں کی مصدقہ نقول ملتی ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ ٹرمینیٹ سے ملتا جلتا بھی کوئی لفظ انہوں نے اردو میں نہیں استعمال کیا فیصلے میں، اور بلکہ وہاں تو جملے کے جملے ہی بدل دیے ہیں. ختم نبوت کے بنیادی عقیدے کے تحفظ کے ساتھ پارلیمنٹ کو ایسے اقدامات پر بھی غور کرنا چاہیے جن کے ذریعے اس عقیدے پر ضرب لگانے والوں کی سازشوں کا مکمل سدباب ہو سکے. ٹھیک ہے، چلو یہ تو کہتے ہیں کہ انگریزی کی کمزوری تھی، اردو انگریزی میں فرق آ گیا، ٹرمینیٹ کا انہوں نے سدباب کر لیا، ترجمہ سازشیں بھی شامل کر لیا کہیں کسی لفظ میں. لیکن آگے کہہ رہے ہیں جس کا دور دور تک چھٹے پیرے انگریزی ورژن میں نہیں ہے، نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین ہیں، اور ان کے بعد کوئی شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ آگے بڑے سخت الفاظ ہے، خائن ہے، جھوٹا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ کو آئین کے اعلامیہ کے طور پر بھی پڑھا جانا چاہیے. پارلیمان اس معاملے پر غور کرنے کی مجاز ہے. یہ انگریزی میں دور دور تک نہیں ہے. لیکن یہ اگر یہی الفاظ آپ لے لیں تو ویسے چلیں ٹھیک ہے جی، ایک لمحے کے لیے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں نا کہ جو جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے یا بانیہ جماعت احمدیہ جو آئے ان کو یہ لوگ نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے. آخر ایک جمہور مسلمان کا ڈاکٹر صاحب عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے یا ایک آخری زمانے میں محمد جی نے آنا ہے. بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں. اب یہ جو جج صاحب کے فکرے ہیں کہ جو بھی دعویٰ کرے گا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ آسمان سے ڈائریکٹ اترتا ہوا نظر آئے اگر ہمیں، تو پھر تو اس کو وہ نہیں ہے. تو یہ اتنے سخت الفاظ استعمال کر دیے. کیا یہ مطلب یہ جب ایک نبی کا انکار کیا جاتا ہے تو خدا سب سے پہلے نا جو انکار اور استہزاء اور ٹھٹا کرتے ہیں ان کی عقلیں مار دیتا ہے. عملاً عقلیں مار گئی، یہ بھی نہیں سوچتے ان لوگوں کا خود عقیدہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے. ہماری مخالفت تو کریں، لیکن جو جمہور یہ احادیث ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، کم از کم اس کا تو کوئی پاس کر لیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آنے والے مسیح کو 4 دفعہ نبی اللہ کہا گیا، اور چوتھے کا اس کا جواب دیں جب وہ نبی اللہ ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ جو بھی شخص، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین ہے، ان کے بعد کوئی شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے اللہ تعالیٰ معاف کرے. آگے تو وہ بالکل ہی وہ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ پاکستان کا آئین، پارلیمان اور عدالتیں جو بھی فیصلہ کر رہی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے متصادم ہیں اور ان کے اگینسٹ ہیں. چلیں وہ والا جو 74 کا تھا نا، اس کے بارے میں تو ہم ایک دلیل دے دیتے ہیں جی کہ وہ جس بندے نے یہ سارا تیار کیا تھا کہ جی وہ اہل قرآن تھا اور وہ حدیث کو وہ نہیں مانتے، پاکستان کا ایک فرقہ ہے وہ، اس میں وہ تھے ایک. لیکن اب تو یہ تو جو ہے یہ تو ان کا تو مکتبہ فکر سب کے علم میں ہے اور حیران کن ہے. یہ جو مرزا صاحب یہ جو بتائیں کہ یہ جس بیان حلفی کا ذکر کر رہے ہیں یا جو جج صاحب جس قانون سازی کی کر رہے ہیں یا نادرہ کو ڈائریکشن کی بات کر رہے ہیں، اس کا کیا سکوپ ہے یا اس کا کیا چیز ہے؟ دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے کہ نادرہ میں جیسے آپ کو بھی پتہ ہے اور ہم سب جب جاتے ہیں تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اسے ایک حلف نامہ بھرنا پڑتا ہے.
गलत या सही एक भरना पड़ता है, हमें उससे इत्फाक नहीं, हम नहीं भरते, हम अपने आप को एमडी लिख देते हैं, बात बड़ी सीधी है। अब ये जो डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप हलफनामे को इस तरह करें कि आप हर मुलाजमत में भी जाके जाने, जो मुलाजमतें कर रहे हैं उनसे भी हलफ लें कि इनका अकीदा क्या है। जब नादरा के पास एक रिकॉर्ड है, सरकार का एक महकमा है रियासत का, उसके पास रिकॉर्ड है, तो हर स्टेप पर हर जगह मज़हब का अकीदा पूछने की क्या ज़रूरत है, मुसीबत है। वजह यह है कि ये, मुझे तो ये लगता है कि ये सहमे हुए बैठे हैं कि वो अहमदी, इतने ज़्यादा तो नहीं लोग अहमदी हो गए कि हम जिस तरह हमेशा जब नबी आता है तो अक्सरियत को ये खौफ होता है कि ये पता ना पा जाए, तो वो वाला खौफ इन्हें आया हुआ है। वो कम होते हैं ना, ऐसा ये कम होते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी हिस्ट्री का जिक्र किया है, उसमें आपने कैथोलिक का और उनका चर्च के हवाले दिए, क्या अब भी इस तरह की कोई मिसालें मौजूद हैं? हाँ हैं। एक पाकिस्तान है और एक और मुल्क है, अब नाम सुन के हैरान होंगे, जिनको आईनी तौर पे मज़हब की डेफिनेशन की ज़रूरत महसूस हुई, जिनकी अदालत ने फैसला किया कि लोगों का मज़हब क्या था, और वो दूसरा मुल्क इसराइल, जिनके हम सख्त दुश्मन हैं। नहीं, अब क्यों है फिर दुश्मन? लेकिन मतलब ये कि दुनिया के दो मुल्क जिनमें एक जैसा काम हुआ, वो फिर दुश्मन क्यों हुए? आप खामखा दुश्मन करार दे रहे हैं। देखें, उन्होंने कानून पास किया 1950 में, जिस तरह पाकिस्तान में एक गलती हुई तो वो गलती अपने बच्चे देती गई, इसी तरह इसराइल में उन्होंने कानून पास किया कि 1950 में उनकी क्नेसेट जो पार्लियामेंट ने, कि जो भी यहूदी है उसको इसराइल की शहरियत का ऑटोमेटिक हक हासिल है। असल में तो मुसलमानों के हकूक़ ग़स्ब करने के लिए सारा ड्रामा किया गया था। अब ये हो गया। अब एक भी यहूदी किसे कहते हैं? अब इस पर अदालतों पर मुकदमे शुरू हो गए। फिर पार्लियामेंट ने एक डेफिनेशन बनाई, अदालत ने, पार्लियामेंट ने, सब ने मिल के, कि जो यहूदी माँ के बच्चा होगा वो यहूदी होगा, या जैसे वो जो उनका रबाई है कन्वर्ट करे वो होगा। अब अगली बात शुरू होगी, यहूदी माँ किसे कहते हैं? वो तो डिफाइन ही नहीं की गई। पहले यहूदी की डेफिनेशन, फिर अब यहूदी माँ की डेफिनेशन, फिर मुकदमे शुरू हुए। तो अभी तक अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। खुद उनके फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर बेन गोरियन ने एक दफ़ा कहा था इस बहस से तंग आके कि मैं फाउंडिंग फादर्स में था जो इसराइल कायम किया, जो आके कहता था मैं यहूदी हूँ, हम मान लेते थे। ये क्या चक्कर शुरू हो गया? एक आदमी ने बड़ी दिलचस्प बात वहाँ कही, कहती ये सारी बहस से जो यहूदी की डेफिनेशन बनाई गई है और अदालतें जो फैसला ले रही हैं, हमारे बाज़ फाउंडिंग फादर्स के जो पोते पोतियाँ हैं वो गैर यहूदी हैं, और जो बाज़ नाजी जो थे वो यहूदियों को मारने वाले हैं, उनके पोते पोतियाँ वो शादी होके यहाँ पे यहूदियों से वो यहूदी बन गए हैं। डॉक्टर साहब, जो आपने कहा ना कि हलफ मतलब जो दे देता था या कह देता था, ये तो हदीस में भी हाँ, मैं एक मिसाल बताता हूँ। मुस्लिम अहमद बिन हम्बल में है हदीस, उमूमन नोन नहीं है, बाकी तो बहुत नोन है। हज़रत फ़ुरात बिन हयान की है, और ये हदीस ही ज़ाहिर करती है कि दौरान जंग में है वो अबू सुफियान जो उस वक्त मुखालिफ थे, उनके जासूस के तौर पे काम कर रहे थे। स्टेट ऑफ वॉर में, हालत जंग में वो पकड़े गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी एग्जीक्यूशन का, कत्ल सज़ाए मौत का हुक्म सादर फरमाया। उन्होंने कहा मैं मुसलमान हूँ, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फरमाया भी नहीं। अंसार के ग्रोह के सामने अंसार ने कहा वो तो ये कह रहा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ लोग जब इस किस्म की बात कहते हैं, हमें उनकी कस्मों पे उनको छोड़ देना पड़ता है, और उसे छोड़ दिया। कोई नहीं पूछा कि तुम्हारे अकीदे क्या है। हदीस है ना जिसपे उन्होंने कहा था कि क्या तुमने उसका दिल चीर के देखा था? इससे भी आगे बात, आपने हालत जंग में भी वो ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे अकायद क्या हैं, फहरिस्त बताओ, हलफ उठाओ, किसके सामने मुसलमान। आपने कहा बस इसने कह दिया काफ़ी, हम इसको इसके हलफ पे, इसकी कसम पे छोड़ते हैं, और छोड़ दी। ये जो मैं हदीस का जिक्र कर रहा हूँ, इसमें तो उन्होंने वो लड़ने के लिए लड़ रहा था जब मुसलमान ने उसके ऊपर, उसामा बिन ज़ैद थे कि गालिबन, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो वो जब उनके ऊपर काबू पा लिया जिन साहबी ने, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यही इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इस किस्म के रवैयों की इंस्पिरेशन इस्लाम से नहीं, या तो कैथोलिक चर्च की इंक्विजिशन से है, या फिर एक मिसाल हमारे सामने इसराइल की है। जैसे ये जो है कि आइन कोई किसी मुस्लिम गैर मुस्लिम सरकारी मुलाजमतों में कोई पाबंदी का कोई करता है, या कि बार बार कोई डिक्लेरेशन देनी पड़े, या कोई आइन में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि मज़हब या किसी भी और बुनियाद पर सरकारी मुलाजमतों में या किसी और मुलाजमत में तफरीक नहीं की जाएगी। हाँ, एक पाबंदी है जिसका मखाक साहब ने पहले भी जिक्र किया था, वो है सिर्फ वज़ीर आज़म और सदर का मुसलमान होना ज़रूरी। और किसी के लिए किसी अदारे में, चाहे वो उसका सरबराही क्यों ना हो, चाहे वो चीफ आर्मी स्टाफ हो, या किसी का कोर कमांडर हो, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, या किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, या किसी दफ्तर का लोएस्ट रैंक का जिसे हम खाकरो कह देते हैं,
کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھے گا. یہ انہوں نے تو ایک اور چیز بھی کی ہے, یہ تو چھوڑیں کہ آئین میں پابندی ہے کہ نہیں, انہوں نے تو یہ کہا کہ نادرا کو کوئی ضرور ٹائم فریم بنا دینا چاہیے جس کے دوران وہ کوئی اپنا مذہب کا کھانا جس ڈیوریشن میں غلطی سے بدل سکے. خالی غلطی کا نہیں ہے, ایک عجیب بات ہے, نادرا must fix a time duration for any citizen who intends to make correction, یہ تو غلطی کو کور کرے گا, oblique change in the already given particulars especially religion. اب مجھے بتائیں کہ مذہب بدلتا ہے, وہ نادرا میں چلے جب کارڈ لے گا وہ کر دے گا, اب یہ کیسے پتا وہ ثابت کرے گا میں کب کون سا مذہب اپنایا. بعد کو کوئی فارمل تو ایسی کوئی نہیں سرٹیفکیشنز ہوتی نا کسی کی کہ میں احمدی ہوا, میں مسلمان ہوا, میں عیسائی ہوا, میں یہودی ہوا. اب کل کو یہ ایک بار ریکارڈ بدل کے کہے گا اب تم پہلے ایک مذہب بدلا تھا اب دوسرا کیسے بدل رہے ہو. مذہب تو کوئی بھی جگہ جیسے یہ احمدیوں کی تعداد سے کیا خطرہ ہے ان کو, یہ جو کہا جی کہ احمدیوں کی تعداد میں اور جو نادرا میں ہے اور اس میں ہے فرق ہے, اور ریاست کو جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے. تو وہی بتائیں نا کیا خطرہ محسوس کر رہے ہیں, اسٹیٹ کو اتنی دلچسپی کیوں ہے کہ کسی کا عقیدہ کیا ہے. آخر سازش کا بھی ذکر کیا جیسا کہ حوالہ پڑھ کے, کون سی سازش بتائیں نا, سازش بتائیں, حقائق سامنے لائے نا, عدالت نے کس لیے کارروائی کی ہے اگر لوگوں سے حقائق چھپانے ہی ہیں, سازش بتائیں. ویسے یہ اب کی بات نہیں ہے, 1974 کی اسمبلی میں جب کارروائی شروع ہوئی پہلے دن یہ آدھا دن کو بحث ہی کرتے رہے کہ احمدیوں کی تعداد کتنی ہے. حضرت خلیفہ الثالث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے علم میں معین تعداد نہیں ہے کتنی ہے, اور اسے فرق بھی کیا پڑتا ہے. یعنی یہ آگے میرے الفاظ ہیں, اگر فرض کریں کہ پاکستان میں صرف 5 احمدی ہیں, ان کے بنیادی انسانی حقوق وہی ہیں. فرض کریں کہ 5 کروڑ ہیں تو بھی بنیادی انسانی حقوق وہی ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ عدالت کو, حکومت کو, اس ایجنسی کو, اس ایجنسی کو سازش کا ڈر سے آج تک نہیں سمجھ لگی. منظور چنوٹی صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ اگر دریا میں 2 مچھلیاں لڑتی ہیں نا تو اس میں بھی قادیانی سازش ہے. ان کے الفاظ ہیں, یہ باقاعدہ اخبار میں چھپے ہوئے ان کے الفاظ ہیں, یہ میں ان کی طرف منسوخ نہیں کر رہا. انہوں نے کبھی مچھلی کو لڑتے نہیں دیکھا ہوگا. ویسے یہ انہوں نے اتنا ہمیں ڈسکس کر دیا, اور میں اس کا وہ اوپر سے ساری یہ آرڈر شیٹ پڑھ رہا تھا اور یہ سارا میں نے دیکھا, اس میں نے کہا کہیں ذکر ہوگا کہ کوئی احمدیوں کو بھی بلایا گیا یا فریق مقدمہ بنایا گیا, کہ ان کو بھی بلائیں تو صحیح, ان سے پوچھیں تو صحیح کہ یہ کیا ہے. تو یہ کیا ہمیں اتنا سارا فیصلہ ہمارے خلاف ہے, یہی پوچھ لیتے کیا سازش کر رہے ہیں, کیا سازش کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے اس میں, کہ وہ جو آپ کا آئین ہے کہتے ہیں کہ جی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ نو ون کنڈیم انہرڈ کے بغیر سنے اسے نہیں کیا جائے گا. لیکن ہمیں تو پہلے ہی ہمیں کنڈیم کرتے رہتے ہیں, اور ہمارے فریق بنانا ان کے لیے اگر کوئی ایسی ڈائریکشن دینی تھی تو ایک اخلاقی قانون کو تو ایک طرف ہوتے ہیں, اخلاقی تقاضا بھی ہوتا ہے. اخلاقی آپ ایک کمیونٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں, انہیں بلائے بغیر ہی کر رہے ہیں, بلکہ وکٹمائز کر رہے ہیں. آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں سازش کا, اور انہرڈ کر رہے ہیں, سنا ہی نہیں, یہ بھی نہیں بتایا کہ سازش کیا ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. میں آخر پر صرف انہوں نے ایک ذکر کیا کہ یہ جو حساس مناسب پہ احمدی چلے جاتے ہیں, اور ایک فکرہ لکھا ہے جو اس کے اوپر باقی تو یہ ماہرین ہمارے ان کی راہ آپ نے سن لی ہیں, اس کے اوپر میں ضرور آخر پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جی یہ پھر حساس مناسب تک رسائی حاصل کر کے, یہ جج صاحب کا اپنا ٹرانسلیشن ہے, حاصل کر کے ریاست سے فوائد سمیٹتے رہتے ہیں. ناظرین, ریاست سے فوائد احمدیوں نے کیا سمیٹنے ہیں؟ جتنا اللہ کے فضل سے پاکستان کو فائدہ پہنچانے میں احمدیوں نے کردار ادا کیا ہے, اتنا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی اور نے نہیں کیا. کشمیر کا جس قدر حصہ آزاد ہے اس میں احمدیوں کا خون شامل ہے. اقوام متحدہ کی جس قرارداد پر آج یہ پوری دنیا میں شور مچاتے ہیں, اس کے پاس کرانے میں بھی ایک احمدی ثبوت حضرت چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب کے کاوشوں سے منظور ہوئی. پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے بنانے میں, اور اس کے بعد بہت ساری سائنٹیفک آپ کی ترقیات میں, ڈاکٹر عبدالسلام, معیشت میں ایم احمد صاحب کو آپ کس طرح نظر انداز کر سکتے ہیں. پھر جنگوں میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا کہ جنرل اختر عبد الرحمان ملک, جنرل عبدالعلی, جنرل افتخار جنجوعہ, بے شمار دوسرے احمدی ہیں جنہوں نے اس سارے جو ہے وہ پاکستان کے لیے کام کیا, محنت کی. لیکن ہمیں نہ اس سے کوئی مسئلہ ہے, نہ اس ججمنٹ سے کوئی فکر ہے, کیونکہ ہمارا ایک مولا ہے, ہمارے اوپر خلافت کا سایہ ہے, یہ پاکستان بھی ہمارا ہے, اور ہم نے ہی اس کو بچانا ہے. چند دن پہلے امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ نے
یہ دوبارہ پیغام دیا کہ پاکستان سے وفا کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے دعا کریں. باقی میں انشاء کے شعر پر اس پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کرتا ہوں، اپنے شرکاء کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے. انشاء جی ایسا کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ، ان کی عدالت اور انہی کی تعزیرات، ان کا دوست زمانہ سارا، اپنا دوست خدا کی ذات. اللہ حافظ و ناصر.